اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من راسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے دونوں قیدیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ بات طے ہو چکی ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے شخص سے فرمایا کہ تو عنقریب قید خانے سے نکلے گا اور جس عہدے پر پہلے مامور تھا، یعنی پانی یا شراب پلانے کا داروغہ، اسی عہدے پر چلا جائے گا اور بادشاہ کی نظروں میں تیری عزت بڑھ جائے گی۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ لیکن دوسرے قیدی نے خواب ہی نہیں دیکھا تھا، صرف نبی خدا کا مذاق اڑانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ تیرے قتل کا حکم دے گا، تجھے صلیب پر چڑھایا جائے گا اور پرندے تیرا مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ تعبیر سن کر اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب خواہ تو نے سچ کہا ہو یا جھوٹ، میں نے جو کچھ کہہ دیا وہ تو ٹلنے والا نہیں۔ اور ایسا ہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ انجام ہوتا ہے جھوٹ بولنے اور اولیاء خدا سے مذاق کرنے کا۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں بھی اس قسم کا مذاق کیا گیا تھا۔ جو حاکم شام تھا اس نے یہ پلان بنایا کہ ایک نوجوان کو تیار کیا اور اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، اس کو اس نے رقم دی اور یہ کہا کہ میں تیرے بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے جنازے کی صورت میں لٹاؤں گا اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں لے جائیں گے اور ان سے کہیں گے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ جب وہ نماز پڑھا دیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو زندہ تھا، آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کو رقم کا لالچ دیا، وہ مان گئی۔ انہوں نے ایک گہوارے میں اس کو لٹایا اور مولا علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ مولا یہ ایک جنازہ آیا ہے، اس کی آپ نماز پڑھا دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے نماز پڑھا دی۔ جیسی ہی نماز تمام ہوئی وہ آپس میں ہنسنے لگے اور کہنے لگے مولا علی علیہ السلام آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ آپ نے فرمایا تمہارے نزدیک وہ زندہ ہوگا، میں نے جب کہا کہ میں اس مردہ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں تو وہ مردہ ہو چکا تھا۔ اب جو انہوں نے کپڑا ہٹایا اور اس سے کہہ رہے اٹھو تو وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ تو بہرحال جب اس کی ماں کو پتہ چلا وہ روتی ہوئی آئی مولا کی خدمت میں اور سارا واقعہ اس نے بتا دیا اور اس نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیں، میں اسلام لاتی ہوں اور میں ایمان لاتی ہوں کہ آپ ہی خدا کی حجت ہیں، حجت خدا ہے زمین پر۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کی ٹھوکر ماری قم باذن اللہ، وہ ماشاءاللہ سے پھر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ معصوم جو بھی بات کہہ دیتے ہیں خدا کے اختیار سے، خدا نے ان کو اختیار دیا ہے، وہ بات ہو جاتی ہے۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہ یہ بات طے ہو چکی اس وقت فرمایا جب تعبیر سن کر قیدیوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، ہم تو بس امتحان لے رہے تھے۔ اس پر تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اب چاہے خواب دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، میں نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، مگر یہ بات دل کو نہیں لگتی، اس لیے کہ اگر ان قیدیوں نے واقعاً خواب نہیں دیکھے تھے تو وہ صبر و سکون کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا طویل خطاب کیوں سنتے رہے؟ وہ پہلے ہی مذاق اڑا کر چلتے بنتے۔ پھر یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کے خلاف بھی ہے کہ وہ ان مسخروں کے مسخرے پن کو سمجھ ہی نہ سکے ہوں اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ اتنی طولانی تقریر فرما دی۔ البتہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں قیدیوں نے خواب تو ضرور دیکھے تھے مگر تعبیر ان کو پسند نہ آئی، اس لیے
حضرت یوسف علیہ السلام کو تپانے کے لیے کہہ بیٹھے کہ ہم نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تفسیر ہے فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔